میں ذرا ریکارڈ کر رہا ہوں. دیکھیے پھر ہم لوگ مطالعہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو دوسری آیت کے بعد تیسری اور چوتھی آیت بھی ہم لوگوں نے کسی قدر سمجھ لیا ہے. پانچویں آیت ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور مجھے اندیشہ ہے قریبی لوگوں یا رشتہ داروں سے اپنے پیچھے اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر دے یا اولاد عطا کر دے، قریبی عطا کر دے. یہاں پر اصل میں ایک سوال جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے جو ایک اندیشہ یا خوف ظاہر کیا، وہ کیا خوف تھا، کیا اندیشہ تھا؟ وہ بھی کس سے ظاہر کیا تھا؟ موالی، جو قریب لوگ تھے، رشتہ دار تھے یا معاون تھے یا آس پاس سے کسی طرح کا کوئی تعلق تھا، ان سے کیا اندیشہ انہوں نے محسوس کیا، کیا خوف انہیں لاحق ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جو کام لے کے چلے ہاں، کام آگے بڑھے گا. کس چیز کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس کام کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ حالانکہ سب تو بنی اسرائیل صاحب ایمان تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، ان کو نبی مان رہے تھے، ان کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن اکثر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کے اندر قلیل تعداد. لیکن زکریہ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کم تعداد میں تھے، ایسا کوئی تذکرہ تو کہیں میں نے نہیں پڑھا. لیکن اکثر ایمان لانے والوں کی تعداد قلیل ہے. جی، ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہی رہی ہے. اکثر نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام نہیں، کم ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ کہ جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں رہ گیا، یہ ایک دوسری چیز ہے. ان وقت کے نبی کا خوف کھانا یا اندیشے میں پڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا جیسا ہونا چاہیے ویسا کوئی نہیں تھا. اتنی کی تو دلیل ہے. اگر ایسا کوئی ہوتا تو ٹھیک ہے، 19-20 کی کمی بیشی تو چلتی ہے، لیکن شکل اگر ایسی ہو جائے کہ بالکل وہ اس کو سنبھالنے یا ٹچ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو، لینے کو تیار ہی نہ ہو، تو پھر اصل میں دیکھیے میں اس سے آگے اب آپ کو بتاتا ہوں. زکریہ علیہ السلام نبی تھے، انہیں ایک خوف لاحق ہوا، انہوں نے ایک وارث کی دعا کی. یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا کیے گئے، وہ نیک تھے، وہ بھی نبی ہوئے، وہ بھی مبلغ تھے، وہ بھی کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، پرہیزگار تھے. یہ ساری صفتیں آگے آئی ہیں یحییٰ علیہ السلام کی. لیکن ہم اور آپ اگر تھوڑی بھی تاریخ جانتے ہیں تو یہ جانتے ہوں گے کہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے باہر کے لوگ نہیں تھے. قصے تو کئی ایک اس سلسلے میں ہیں، لیکن سب اپنے ہی ساتھ والے تھے. خاصا تھی نا، ہاں، اور خاصا تھی نا جس نے فرمائش کی یہ ایک قصہ آپ کو یاد ہے. قصہ ایک دوسرا یہ بھی ملے گا کہ آپ نے دعوت دی اور لوگوں کو وہ گراں گزرا تو مخالفت میں قتل کر دیا، جیل میں ڈالے. جیل میں بھی. ایسی کئی چیزیں جو میں نے بتایا، اشارہ کیا.
کون صحیح کون غلط وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بحیثیت مجموعی بگڑا ہوا سماج تھا، بحیثیت مجموعی صالحیت کم تھی، نام نہاد چیزیں زیادہ تھیں۔ جیسے آج کل ہم لوگ بہت روتے ہیں اپنے حال احوال کو دیکھ کر کے، نیک اور صالح لوگ ڈھونڈے سے نہیں ملتے، اور لوگ تو بہت ہیں، پوری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان کے ایمان، ان کی فکر، ان کے نیک عمل، ان کے تقوی کا حال کیا ہے؟ تو جو بگڑا ماحول ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایسے ہی بگڑے ماحول میں زکریہ علیہ السلام بھی وقت کے نبی تھے۔ واللہ عالم، ہم تو ایک اندازے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم محتاط انداز سے بات کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن جیسے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مستقبل میں کون مسلمانوں کا قیادت کرے گا، کون مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے کون کھڑا ہوگا، ہم کو اور آپ کو یہ سب خوف اور اندیشہ نہیں ستاتا؟ کوئی نہیں نظر آتا؟ ستاتا ہے، لیکن یہ دوسری آیت میں بتا دیا گیا نا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا۔ مایوس نہ ہونا الگ چیز ہے نا۔ ابھی تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کو خوف کیا لاحق ہوا۔ بات کے لوگ کام نہیں کریں گے، جو لوگ موجود ہیں آنکھوں کے سامنے، ان میں اہلیت اور صالحیت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے جو نبی کا کام ہے، یہ اندیشہ لاحق تھا۔ اور دعا انہوں نے جو کی ہے اس میں آپ دیکھیے دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک چیز کا تذکرہ یہ ہے کہ کوئی قریبی عطا کر دے جو وارث بنے، میرا اور آل یعقوب کا۔ دوسرا جملہ اور ہے جو اس پہ غور کیجیے آپ ذرا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور تو اس کو بنا اے میرے رب پسندیدہ۔ کس کا پسندیدہ؟ اللہ کا پسندیدہ۔ اب کوئی صالح ہوگا تبھی تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، کوئی نیک اور متقی ہوگا تبھی تو، کوئی عالم با عمل ہوگا تبھی تو وہ پسندیدہ ہوگا، ورنہ صرف نام کا ہوگا، کام کچھ نہیں ہوگا تو وہ پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو نفس مطمئن ہے، اللہ ہی کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے سب کچھ کر کے آیا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ جیسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمونہ تو وہ ہے نا۔ تو جو دعا کی اس میں یہ تھا کہ وہ وارث ہو، اور ایسا وارث ہو جس سے تو خوش ہو، جس سے تو راضی ہو، جو واقعی تیرا دیا ہوا کام کر کے تجھے خوش کر دے۔ موجودہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ تیرے مشن کو اس طرح انجام دے کر کے تجھے خوش کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا۔ جو ہے کہ جب زکریا علیہ السلام فلسطین میں تھے، زکریا علیہ السلام جو اس وقت فلسطین میں تھے، اس وقت جو ہے کہ رومن امپائر جو تھا اس کی بادشاہ فلسطین کے اوپر تھی۔ ٹھیک۔ رومن امپائر جو تھا وہ بت پرست تھا، بت پرستی کرنا کرتا تھا، اور ان کے اوپر وہ چیز جو ہے کہ جو پولیٹیکل سیناریو تھا اس ٹائم پہ یہ بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوتا تھا کہ جو بت پرستی کے خلاف جو ہے کہ کھڑا ہوتا تھا۔ تو شاید زکریا علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ کہ اتنی بڑی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بہت ایلیجیبل پرسن نہیں رکھ پایا جو اس چیز کو مقابلہ کر سکتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ تاریخ میں اتنی ساری ولی عہد مانگا گیا، مطلب میرے بعد کے کام آگے لے کے چلیں گے، ہاں ہاں لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی حیات میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ہاں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی حیات میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں. کون؟ ولی جو مانتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہاں ہاں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم کو، تو ان کا تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا انتقال قتل کر دیے جاتے ہیں ان کی حیات سے. کن کی حیاتی میں؟ قتل علیہ السلام کو. اچھا بولیے بولیے تو پہلے. اگر پہلے ہی انتقال ہو گیا تو ولی عہد مانگے نا کہ ان کے بعد بھی یہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو تاریخ میں تو اس سے پہلے ہی وہ قتل کر دیا جاتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو کب قتل کیا گیا ہے؟ کروایا تھا وہ الگ چیز ہے، کب قتل کیا گیا یہ اصل سوال ہے. دیکھیے جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، یحییٰ علیہ السلام کو. وارث کی حیثیت سے وہ پیدا ضرور ہوئے، نیک اور صالح ہونے کے لچھن ان کے اندر سب موجود تھے، اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چلت پھرت پہلے سے جاری تھی، لیکن اصولی طور پہ جو نبوت کا تذکرہ ہے توریت کے اندر وہ 30 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ دنوں کام بھی کیا ہے، چاہے وہ 1 دن کیا ہو، چاہے 1 سال کیا ہو، چاہے چند سال کیا ہو، جتنے دن بھی کیا ہو، ہے نا. روایات طرح طرح کی ہے، جیسے میں نے بتایا ایک تو وہ ہے جیسا میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے دعوت پیش کرنی شروع کی اور وہ ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے مخالفت میں قتل کر دیا بھرے مجمع میں. ایک روایت وہ بھی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ بگڑا ماحول تھا اور شرک و بت پرستی تھی اور ایسا تھا. دوسری روایت یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ فحاشی اور برائی پائی جاتی تھی، ہے نا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. اس کی وجہ سے کچھ بھی حرکت ہوتی تھی اور اس حرکت کے جواز کے لیے جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان سے زبردستی فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہی جو ہے کہ رقاصہ نے مروایا تو کیوں مروایا؟ ایک روایت یہ ہے کہ بعض باتوں پہ ناراضگی ہو گئی، 3 طلاق دے دی اور اس 3 طلاق کے لیے فتویٰ مانگا، فتویٰ نہیں دیا یحییٰ علیہ السلام نے، تو اپنے عاشق سے مطالبہ کر دیا کہ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں لاؤں. ویسے ہی دوسری روایت تاریخی یہ بھی ہے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کہتے ہیں ایک رقاصہ کی بیٹی پہ فریفتہ ہو گیا اس کے ڈانس کو دیکھ کر کے. اب اس نے کہا کہ ماں کو کیا مانگتی ہو وہ پورا کریں گے. بیٹی نے ماں سے پوچھا کہ کیا کریں. اب وہ رقاصہ تھی اور اس کے اس رقص پر یحییٰ علیہ السلام روک ٹوک کرتے رہتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، جو اس کو ناگوار گزرتی تھی اس کو برا لگتا تھا. اس نے کہا مانگو کہ یحییٰ کا سر کاٹ کے تھال میں مجھے پیش کیا جائے. وقت کا حکمراں تھا، آرڈر دیا، پیش کیا گیا. اب یہ بھی ہے کہ پہلے ہی ان کو ان کی روک ٹوک کی وجہ سے جیل میں ڈالے ہوا تھا، فوراً کٹوا کر کے پیش کروا دیا. تو اس طرح سے مختلف طرح کی روایات ہیں. ہم کو اس چکر میں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے. ہم کو جو چیز سمجھنے کی اصولی طور پہ کہ بالکل بگڑا ماحول تھا اور ایک بگڑے سماج میں جس طرح کی بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب وہاں موجود تھی. شرک و بت پرستی بھی، فحاشی بھی، منکرات بھی، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ بھی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی سب موجود تھی اور ان سب کے لچھن ظاہر ہوتے رہتے تھے. اسی وجہ سے تو زکریا علیہ السلام پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ موجود لوگوں میں کوئی اس طرح کے مشکل حالات کو سنبھالنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے تو ایسا بھید جو کھپ کر کے قربان ہو کر کے اپنا سب کچھ لگا کر کے ان حالات کو بدل سکے اور ایک انقلاب برپا کر سکے. علی ابو کے جو 12 قبیلے تھے فلسطین میں بسے ہوئے تھے، ہاں انہوں نے وہ مشن ان میں دکھائی نہیں. خالی 2 ہی قبیلے
13वां कबीला था, उन्होंने वो खिदमत को अंजाम दिया, आगे थोड़ा सही गुजरा, फिर ये आगे तो 12 कबीलों ने मतलब उनकी तारीख़ ये बताती है कि उनके 12 कबीले थे जो 12 चश्मे फूट पड़े थे और वगैरह वगैरह, तो वो तो बिगड़े पहले से थे। यहाँ तक आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल सल्तनत थी, उनके बाद उनका बेटा वारिस हुआ और उसकी चलने नहीं दी इन 12 कबीलों ने, और सब ने गोया पूरी सल्तनत को 12 हिस्सों में बांट करके 12 हुकूमतें बना ली। जो मुत्तहिदा कुव्वत थी वो कमज़ोर हो गई। जैसे खिलाफत उस्मानिया को तोड़ करके 57 ममालिक बना दिए गए और खिलाफत उस्मानिया का जो जोर था वो टूट गया, वैसे ही उनके साथ हुआ। आप सब अपनी अपनी जगह मस्त और अंग्रेजियों में मुब्तला, जैसे आज हम लोग देखते हैं, वो सब हमको मिलता है। अब उसमें यह था कि जो मजहबी पेशवाई थी, जो लोग भी दर्दमंद और हसास थे लोग थे, वो उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ ऐसे ही ग्रुप से था, है ना, जिसका नाम लावी था, लावी, और वो अमूमन मजहबी रहनुमाई और पेशवाई का काम करता था। इसलिए जहाँ वो किसी गलत पे रोक टोक करते थे तो सब मुखालिफ हो जाते थे, लेकिन ज़ाहिर किसी की मुखालफत की वजह से हक परस्त तो रुकते नहीं, तो वो सिलसिला चलता रहता था। ये है तारीख़ के अंदर, है ना, लेकिन अभी हम अपनी तफसील में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैंने नहीं छेड़ा था। यहया अलैहिस्सलाम के बाद कौन? जी, यहया अलैहिस्सलाम के बाद यहया अलैहिस्सलाम के बाद तो उनकी ज़िंदगी ही में इंतज़ाम हो गया था। यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है। यहया अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम नबी बने, और ईसा अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे, दोनों की माएँ सगी बहनें थीं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम को तो कत्ल किया ही किया, ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो कत्ल ही किया उन्होंने अपने सोच और अपने तरीक़ेकार के लिहाज से। गरचे अल्लाह ने बचा लिया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ये तो समझ में आता है कितना बिगड़ा माहौल था और कितने ख़राब लोग थे, कितनी साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़वाया था। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम का एहसास था, इन्नी खिफ्तुल मवालिया, कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, वाहिद का सीगा नहीं है, जमा है, मवाली मौला की जमा है, जितने भी मेरे करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, इन सब में से कोई काबिल एतमाद नहीं रह गया है जो इस कास को लेकर के आगे बढ़ सके। ये मुझे अंदेशा और खौफ है। इसलिए तू ऐसा वली अता कर जो संभाल सके, वाकई वारिस बन सके और जो तुझे खुश कर सके। हमको और आपको भी अपनी तहरीक, अपनी दावत, अपने पैगाम और अपने मिशन के सिलसिले में ऐसे अफराद तलाश करने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, हाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांगी, हाँ फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बुढ़ापे में औलाद की दुआ हाँ मांगी, हाँ फिर जो है मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान ने भी बुढ़ापे की हालत में दुआ हाँ मांगी थी। हाँ हाँ तो ये जो औलाद की आजमाइश शख्सियत के साथ आई बुढ़ापे की हालत में, इससे क्या तो ईसा अलैहिस्सलाम भी तो से बात जो है पैदा हुई। सवाल आप लोगों ने समझा? जो असल सवाल था वो बहुत धीरे इन्होंने कहा। इनका असल सवाल ये है कि चाहे ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मरियम अलैहिस्सलाम हो, है ना, उनके वालिद ने भी बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांगी। तो क्यों आखिर ये सारे लोग औलाद के सिलसिले में आजमाए गए और बुढ़ापे में उनको एहसास हुआ और उन्होंने दुआ मांगी? यही सवाल है ना।
تو اس میں سے ایک سوال کا جواب تو کچھ پہلے آیا ہے کہ بڑھاپے میں کیوں مانگی. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ان کے پاس قوت کار ہے اس وقت تک تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کوشش کے نتیجے میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ چاہے اپنی اولاد نہیں کوئی بھی کھڑا ہو جائے جو اس کاس کو لے کے چلے. حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کی ٹیم تیار ہوگی. اللہ کے رسول کو وہ دعا نہیں مانگنی پڑی، وہ دعا نہیں مانگنی پڑی نا. یہ آزمائش تھی، مطلب کہ اس سے پہلے تو اولاد نہیں تھی، تو آپ کی 90 سال کی عمر میں وہ ابھی میں بتا رہا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کیوں بڑھاپے میں دعا مانگی. ایک یہ کہ کیوں ان کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی گئی. ایک سوال یہ ہے جو پہلا سوال آپ کا ہے. اب کیوں نہیں دی گئی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. کیوں نہیں دی گئی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم جو بھی کہیں گے ایک قیاس اور اندازے سے کہیں گے. قرآن نے 2 2 4 کی طرح تو بتایا نہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا. قرآن نے 2 2 4 کی طرح یہ نہیں بتایا کہ کیوں نہیں دیا گیا. اس لیے ہم بھی 2 2 4 کی طرح نہیں بتا سکتے، قیاس کی بنیاد پہ بتائیں گے. اب قیاس جو کچھ کہتا ہے وہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی فطری خواہشات میں کیا کیا ہے. سب سے زیادہ انسان انہی خواہشات سے آزمایا جاتا ہے. مال ایک فطری خواہش ہے جس کے چکر میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے. اور کیا ہے فطری خواہش؟ اولاد بھی ایک فطری خواہش ہے جس کی خواہش وہ کرتا ہے. کیوں؟ 3 اسباب سے. ایک تو اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے نام کا سلسلہ چلتا رہے. دوسرے اس لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی ہمارا سپورٹر ہو. جو لا ولد ہوتے ہیں وہ متبنہ بناتے ہیں. کس لیے؟ کہ کل جب ہم لاچار مجبور ہو جائیں گے تو کوئی تو دیکھنے والا ہوگا. ورنہ جیسے متبنہ بنانے کا رواج نہیں ہے، اولاد کو پال پوس کر کے بڑا کرنے کی خواہش مار دی گئی ہے، تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے؟ سب بڑھاپے میں پریشان حال ہیں اور اولڈ ایج ہوم میں رو رو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، یہاں یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اولاد موجود ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سنبھالتی ہے، اس لیے خواہش ہوتی ہے. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب جو اولاد کی خواہش کی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے اگر ہم مثبت سوچ رکھنے والے ہیں تو ہم اس سے کچھ دوسری توقعات بھی وابستہ کرتے ہیں. وہ اگر کچھ کارنامہ انجام دے گا تو میرا نام بھی تو روشن ہوگا، ہے نا. یا اولاد جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو نسلاً بعد نسلیں تہذیبی اور خاندانی طور پہ منتقل ہوتی ہیں، اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اس کے بقا کا ذریعہ ہے. اس لیے بھی لوگ اولاد چاہتے ہیں چاہے کسی طرح حاصل ہو. تو یہ ایک فطری خواہش ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں. لیکن فطری خواہشوں کی اور بھی فہرست ہے. میں نے اصل میں یہ سوال صرف اس لیے ابھارا کہ جتنی انسان کی فطری خواہشیں ہیں اسی میں تو انسان آزمایا جاتا ہے کہ اس کی وہ فطری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے
پھر بھی وہ راہ مستقیم پر قائم ہے یا نہیں، اور اس آزمائش کے مرحلے سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، چاہے وقت کا نبی ہو چاہے عام انسان ہو۔ آزمائش کیسے ہوتی ہے وہ تو قرآن میں اشارہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، آزمائش کا سبب ہے۔ یہ ملے تو نہ ملے تو، ملے تو ان کی ضرورت پورنے کے لیے حلال حرام کی حدیں توڑتے ہیں، اور نہ ملے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ تو اصلاً ان انبیاء کو جو نہیں دیا گیا اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ذریعے سے آزما کر کے چیک کرنا چاہ رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو ہے کہ وہ پیغمبروں میں بہت جلیل القدر مانے جاتے، بلند پیغمبر میں، تو جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کو تو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس لیے ان کو اتنا زیادہ آزمایا گیا۔ ایک بات تو یہ کہ کیوں ان کو آزمایا گیا، دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان تین کو آزمایا گیا ہے، اس فہرست میں اور بھی انبیاء ہیں، لیکن ہم کو وہ چیز بتائی نہیں گئی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا صاحب اولاد انبیاء میں سے ہیں۔ ایسا کوئی نام یاد ہے؟ لوط علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی؟ یونس علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی؟ جب ہم شجرہ انبیاء پڑھیں گے نا، دیکھیں گے تو وہاں ملتا ہے کہ کہاں رک گیا ہے معاملہ اور کہاں آگے بڑھا ہے، وہ سب چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں اللہ کا تو طریقہ ہی ہے کہ دے کے آزماتا ہے، بغیر دیے ہوئے آزماتا ہے۔ ان انبیاء کا تذکرہ تو صرف اس لیے کہ ان کی زندگی میں کچھ رہنمائی کا سامان تھا اس لیے کر دیا گیا ہے، جن کی زندگی میں اولاد کے حوالے سے اس طرح کی رہنمائی کا سامان نہیں تھے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم کو اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کیوں ان تین کو آزمایا گیا، آزمایا اور بھی 9 کو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چیزیں ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ میں آئے، ابھی تو فی الحال مجھے اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیے اب آگے کی جو آیت ہے تھوڑا سا اسے بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ 12 بجے تک ختم ہونا ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا اور جس کا ہم نام اس سے پہلے پیدا نہیں کیا ہم نے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ چونکانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر فوراً قبول ہوئی، بشارت آ گئی، کوئی دیر نہیں۔ جب وہ صدق دل سے اور واقعی ضرورت کے تحت بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا تجربہ ٹٹول کے دیکھیں، کبھی کبھی ہم جب بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس پریشانی کی حالت میں کچھ اللہ سے روتے گڑ گڑاتے یا مانگتے ہیں تو کیسے غیر سے وہ مدد پہنچاتا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا، یہ کام ایسے ممکن ہے، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب صرف اولاد کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، اصل قبولیت دعا کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے میرے پاس، ہاں جلدی دعا قبول نہیں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے تھے 48 سال کی، کتنی سال کی عمر؟ 48 سال جب وہ نکلے
ہاں آزمائش سے ہاں۔ ڈالے گئے ہاں ہاں اور اولاد ان کو عطا ہوئی 86 سے 90 ایئرس میں، یعنی ایک طویل القدر انبیاء، ہاں 3 بڑے مذہب کا پیشوا، ہاں سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا ہاں اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، ان دعا میں اتنی تاخیر۔ انہوں نے دعا مانگی کب ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 45 سال کی عمر میں، یہ کہاں ہے؟ یہ صافات کے اندر ہے مسئلہ، سورۃ صافات کے اندر یہ نہیں ہے کہ 45 سال کی عمر میں مانگا ہے، تفسیر میں تفسیر میں ہے، لیکن کس ریفرنس کے ساتھ ہے؟ جب وہ وہ اصل آگ میں ڈالے گئے، ہاں اس ہاں وقت نکلتے وقت پورے وہاں سے دعا کی، ہاں ان کے ساتھ میں لوط علیہ السلام کے ان کی بیوی تھی، ہاں۔ اس وقت دعا کی ہے اللہ مجھے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اصل میں یہ 45 سال والی بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ قیاسی بات ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہاں لیکن تفسیر میں کس ریفرنس سے لکھا ہے؟ صرف قیاس کر کے لکھا ہے یا کوئی ریفرنس ہے؟ اس میں لکھا تو گیا تھوڑا اور اس پہ سرچ کیجیے، اس لیے کہ تفسیر میں 80 سال کی عمر بھی لکھی ہوئی ہے۔ 80 سال زیادہ فیمس ہے، ہاں 80 سال زیادہ فیمس ہے۔ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 45 سال لکھا ہے انہوں نے کیا ریفرنس دیا ہے، ہمیں تھوڑا سا اسے بھی چیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیشتر جو تفسیریں ہیں یا روایات ہیں اس میں 80 سال کی بات ہے، اور 85 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملی۔ اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام سے ہوئے، ہاں آگے ہوئے، ہاں اسحاق علیہ السلام بعد میں ہوئے، سارہ جی۔ بلاد جی وہ تو ایک الگ ترتیب، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں ہم کو اسے پہلے چیک کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کی بیس پہ کوئی بات کرنی چاہیے۔ تفسیر میں نہیں لکھا، وہ ٹھیک ہے لکھا ہے نا، لیکن لکھا ہونا اور اس کا مصدق ہونا دو الگ الگ چیزیں ہے نا۔ کبھی کبھی معلومات کے حصول میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ہم کو اسے کنفرم کر لینا چاہیے، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ 45 سال کنفرم ہو تو پھر ہم اگلی موضوعاری کریں، لیکن وہ کنفرم ہی نہیں ہو تو ہم کو اس موضوعاری میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی تو ابھی ہم لوگ جس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو بیسک بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا جلد قبول کر لی، ٹھیک ہے، اتنی بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ باقی وہاں اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو کیوں ہوئی، احادیث کے اندر ہے کہ تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ چونکانے والی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کا نام تو ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ہی نے نام فکس کر دیا، اور ساتھ ہی ایسا منفرد نام کہ ویسا نام کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ مطالعے میں آپ لوگوں کو ملا سب کا نام تو ان کے ماں باپ، ان کے قریبی لوگ رکھتے ہیں، اور ان کا نام تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا، اور ایسا منفرد نام کہ پہلے کسی کا تھا ہی نہیں۔ صرف نام کے متعلق ہے یا اور بھی سے جی متعلق ہے، ان کو جیسے صفات دیکھیے لفظ آیا ہے سمیع، ہے نا، جو نام کے لیے بھی آتا ہے، اور نام کے لیے جو لفظ آتا ہے اسم، اسماء یا سمیع جو یہاں آیا ہے، یہ سارے الفاظ صفت کے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں للہ الاسماء الحسنی، اب وہاں اللہ کا نام تو ہم مراد نہیں، اللہ کی صفت مراد لیتے ہیں، اللہ کی صفات سے اللہ کو یاد کرو، تو اس معنی کے لحاظ سے یہاں بھی لوگوں نے کہا ہے اس نام کا کوئی نہیں یا اس صفت کا کوئی نہیں پیدا کیا، تو بعض صفت خاص ہے جس کا تذکرہ صرف یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوا ہے، اگر ہم وہ معنی لیں تو وہ مفہوم ہوگا، وہ مفہوم ہوگا،
جیسے یہاں اس بات کا تذکرہ ہے یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آگے آیات میں کہ وہ کیا تھے؟ حنانن تھے، حنانن۔ ایسے عبرانی میں ان کا نام یوحنا ہے، قرآن نے یحییٰ ذکر کیا ہے، اور قرآن نے ان کی جو صفات گنائی ہے اس میں ہے حنانن۔ حنان کا مطلب ہوتا ہے جیسے ماں کی مامتا ہوتی ہے نا، ایک خاص جذبہ، جس جذبے کا وجود کسی اور کے ہاں نہیں ہوتا، ویسے ہی یحییٰ علیہ السلام کے اندر ایک خاص جذبہ تھا ماں کے مامتا کی طرح لوگوں کی خیر خواہی کا۔ جیسے دنیا کا ہر آدمی ناراض ہو جائے اور چھوڑ دیتا ہے، لیکن ماں ساتھ ناراضی کے باوجود بھی کبھی اپنی اولاد کو چھوڑتی نہیں۔ باپ تو چھوڑ دیتا ہے، آپ کرنے کے لیے بھی فیصلہ کرنے لگتا ہے، لیکن ماں کی مامتا کبھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی قیمت پر اپنی اولاد کو چھوڑے، چاہے وہ خود مر جائے۔ یہ جذبہ خاص تھا جو یحییٰ علیہ السلام کو تھا۔ ویسے ہی ان کا ایک تعارف کرایا گیا ہے حسورہ، انتہائی شرم و حیا والے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مجرد زندگی گزاری، شادی نہیں کی، اپنے آپ کے نفسانی خواہشات پہ اتنا کنٹرول رکھا، اور اسی کی آڑ لے کر کے جو عیسائیت اور یہودیت میں راہبانہ تصور پایا جاتا ہے، اسی کی آڑ لے کر کے کہ ہمارا ایک نبی ایسا تھا جس نے شادی نہیں کی تھی، جس نے تجرد کی زندگی گزاری تھی، جس نے راہبانہ کیا کہتے ہیں سیمپل اور نمونہ پیش کیا تھا، آڑ لے کر کے۔ حالانکہ وہ ایک یوں سمجھیے بے اعتدالی کی شکل ہے، کسی مجبوری میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم کو نکاح فرض کی صورت میں نہیں عائد کیا گیا ہے، نکاح من سنتی ہے، اگر نہ ہو تو نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے شادی نہیں بھی کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل تو حضور کا نمونہ ہے کہ آزمائش میں پڑھ کر کے صلح حضور، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کچھ صفات ہیں جو ان کی منفرد تھی، تو اس کا حوالہ دے کر کے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سمیہ ان کی ان خاص صفات کی طرف اشارہ ہے جس میں کوئی دوسرا نبی یا دوسرے لوگ ان کے شریک نہیں تھے۔ لیکن نام بھی پوری تاریخ میں جو نام کا ریکارڈ محفوظ ہے، اس میں بھی یحییٰ نام کی کسی شخصیت کا وجود یحییٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں ملتا، جو ناموں کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس لیے وہ تفسیر بھی کرتے ہیں اور وہ معنی مراد بھی لیتے ہیں، اس کی بھی پوری گنجائش ہے۔ ہمارے لیے جو اصل سوال تھا ابھی اس کا جواب باقی ہے جو نہیں دیا، یہ تو آپ نے نیا سوال کر دیا۔ میں نے جو سوال کیا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے خود ہی نام کیوں رکھ دیا، اس پر غور کیجیے۔ کسی اور کا نام تو نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن واحد شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ کسی کے مطالعے میں کچھ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا نا کہ میرے پاس احمد آئے گا، وہ ان کو کہتے ہیں مجھے اللہ نے ان کو بتایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بتا دی اور صفت کی شکل میں انہوں نے بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیشن گوئی کی تھی اللہ کی دی ہوئی وحی یا علم کی روشنی میں نا، ورنہ انہیں کیا خبر، یا جس نبی نے بھی پیشن گوئی کی کہ اسی صفت کا آنے والا ہے، سب نے صفت کے لحاظ سے پیشن گوئی کی ہے، نام کے لحاظ سے نہیں۔ نام تو آپ کا اصلاً محمد تھا نا، لیکن محمد اور احمد کا معنی ایک ہے، اس لیے وہ صفاتی اعتبار سے ایک ہی قرار پاتا ہے۔
دیکھیے ابھی یہ سوال میں آپ لوگوں کے ہوم ورک کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام خود کیوں فکس کر دیا تھا. تھوڑا آپ اور مطالعہ کریں اور تلاش کریں. ابھی 2 آیت باقی ہے اور 5 منٹ باقی ہے، تھوڑا سا ہم لوگ اس کو بھی سمجھ لیں. ارے مشکل ہے تو نہ میں بھاگا جا رہا ہوں نہ آپ بھاگے جا رہے ہیں، میں گمراہی میں رہتا ہوں. چلیے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ احمد لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ قال رب انا یکون لی غلام. کہا اے میرے رب کیسے میرے لیے کوئی بچہ یا اولاد ہو سکتی ہے؟ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو باندھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو یا انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں. اب یہاں پر سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام نے تو یہ دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہر چیز فراہم کر دیتا ہے یہ دعا کی تھی، اور انہیں جب خوشخبری مل گئی تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا. خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار. انسانی فطرت ہے. اچھا جب بھی بولتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہے. کیا فطرت ہے ذرا ہم کو سمجھائیے تو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بھی جب وہ فرشتے پتہ نہیں تو کبھی بھی ان کی وائف کے ہاتھ سے جو ہے وہ برتن گر جاتا ہے، وہ بھی ایک سوال کرتے کیسے ہوگا. اصل میں وہاں تو دعا کرنے والی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی جس کو تعجب ہوا تھا کہ میں باندھ ہوں کیسے اولاد ہوگی. یہاں تو دعا کرنے والے زکریا علیہ السلام خود تھے، اور انہوں نے یہی چیز دیکھ کر کے کہ مریم کو بے موسم کا پھل مل جاتا ہے بغیر اسباب کے، مجھ کو بھی ہمارے اسباب نہیں ہیں سازگار پھر بھی مل سکتا ہے، اس لیے کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور دعا کی تھی، اور دعا کی اس امید پر، اس چیز کو دیکھ کر کے. تو پہلے سے تو ذہن بنا ہوا تھا ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے. اور جب خوشخبری مل گئی تو پھر وہی سوال کہ کیسے ہوگا. تو یہ سوال تو بہرحال ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ایک چیز مانگ کر کے دعا کی اور پھر کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا. مزید اطمینان کے لیے رہتے ہیں نا تو آدمی یہ کہتا ہے ہر حادثہ ہوگا تو وہ ہے. یہاں پر تو یہود ہے لیکن ان کی بیوی میں بات ہے، ہاں اس وجہ سے بات. سوال یہ ہے کہ چاہے بیوی باندھ ہو چاہے وہ خود بوڑھے ہو گئے ہوں، اصولی بات تو یہ کہ اسباب نہیں ہیں. اور اسباب چاہے ان کے مردانگی پیدا ہونے کا ہو چاہے اس کے صلاحیت پیدا ہونے کا ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید ہی میں یہی ہے کہ ہم نے ان کیا کیا، اصلحنا لہو، ہم نے ان کو موضوع بنا دیا، لائق بنا دیا کہ وہ بچے کے پیدائش یا جننے یا ولادت کی لائق بن جائیں. اس کا اشارہ ہے قرآن میں دوسری جگہ موجود. وہ صلاحیت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ سب تو پہلے سے انڈر اسٹوڈ تھا. پھر تعجب کا اظہار یہ اصل سوال ہے. اب ہمارے عنایت اللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ خوشی کے موقع پہ ایسا لوگ کہہ دیتے ہیں. اچھا حیرت زدہ ہے. ایسا بھی ہوگا. ایک رویہ تو عنایت اللہ صاحب نے کہا وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ وہ رویہ نہیں ہے یہاں پر کچھ اور ہے. اصل میں دیکھیے ہم کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے مجھے اطمینان ہونا
اور ایک ہے سب کو اطمینان ہونا۔ میرا ایمان تو اتنا پختہ ہے اور میں نے آثار ایسے دیکھ لیے ہیں جیسے نبی وقت کا دیکھتا ہے، اور اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہل جائے لیکن وہ نہیں ہلتے۔ اور ایک یہ ہے کہ سب کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے۔ تو اصلاً یہ سوال جو ہے اب جبکہ پریکٹیکل ہونے والا ہے، سب کے مطمئن ہونے کا ہے کہ سب کیسے اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ ایک بانجھ عورت اور ایک بوڑھے شخص سے کوئی اولاد پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ اب سب کو کیسے سمجھایا جائے گا، سب کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ جیسے اللہ کے رسول کے لیے معراج پہ جانا اور آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ سب ممکنات میں سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ غیب کی خبر دیتا ہے تو اب یہ خبر دے رہا ہے کہ کون بعید ہے، جیسے وہ ممکن ہے ویسے یہ ممکن ہے۔ لیکن عام لوگ تو اسی کو لے اڑے تھے اور چمے گوئیاں کر رہے تھے کہ ناممکن چیز ہو گیا ہے، کیسے سمجھ میں نہیں آتا، اور طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے تھے۔ اب ان پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے باضابطہ سوال و جواب کی ایسی محفل ہوئی کہ ہاں اللہ کے رسول آپ گئے تو کیا کیا دیکھا، اور آپ نے پورا سفر نامہ بیان کیا جو مینو اپنی جگہ درست تھا۔ تو لوگوں کو ماننا پڑا کہ کبھی تو محمد یہاں سے نکلا نہیں، وہاں گیا نہیں، اور بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو دھیرے دھیرے بھی ان کا ذہن صاف ہوا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے اب اطمینان کا مسئلہ نہیں تھا، اب جب پریکٹیکل ہونے والا ہے تو اب عام لوگوں کے لیے اطمینان کا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ان کو کیسے سمجھائیں گے، ان کو کیسے مطمئن کریں گے۔ وہ سینٹینس کے اندر آ نہیں رہا ہے کہ لوگوں کو نہ سمجھائیں، وہ ڈائریکٹ مطلب میرے رب سے ڈائریکٹ ہوگا۔ وہ تو سینٹینس معاملہ تو وہی ہے کہ مجھے بچہ پیدا ہوگا، میری بیوی ابانج ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اصولی بات تو یہی ہے، لیکن یہ اصولی بات لوگ کیسے سمجھیں گے، لوگ کیسے مانیں گے؟ میں نے تو ایک بنیاد پر سمجھ لیا تھا اور مان لیا تھا، اور اسی لیے میں نے دعا کی تھی، دعا قبول بھی ہو گئی۔ لیکن اب دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک پریشانی لاحق ہے کہ اب یہ چیز کیسے سمجھائی جائے، کیسے بتائی جائے۔ ایک سوال ہے نا، ہاں لوگوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی کے لیے تو لوگوں کو مطمئن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، نبی کے لیے تو لوگوں کو مطمئن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ تو لوگوں کی فضاؤں کا مرکز بناؤ، اس سے کچھ بھی سرزد ہو تو لوگ اس کو فوراً نوٹس کریں۔ سرزد تو تھوڑی سرزد ہو رہا ہے، اس سے یہاں اولاد ہوئی تھی، ایک خلاف معمول بات کی بڑھاپے میں کس طرح ہوگا؟ اصل میں دیکھیے، جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ معمول کے مطابق کوئی چیز ہو تو کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن خلاف معمول بات ہو تو کوئی بھی کچھ بات بناتا ہے۔ مریم علیہ السلام ہی کو بچہ پیدا ہوا ہے نا، خلاف معمول بات کی تبھی تو ان پہ الزام دھرا گیا کہ نعوذ باللہ کسی سے بدکاری کی ہے، ورنہ اگر معمول کی بات ہوتی تو کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، اور اس کی صفائی دی گئی۔ تو وہ ہے مسئلہ سماجی اور معاشرتی زندگی میں کہ کوئی چیز خلاف معمول ہو تو اب میں کما رہا ہوں لیکن میری آمدنی اگر اچانک بڑھ جائے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔
لوگ سوچنے لگتے ہیں کہیں سے کچھ مار دیا ہے۔ اب عام لوگوں کو تو اپنی آمدنی بڑھ جائے تو اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوئی لیڈر ہے، کوئی قائد ہے، اس کی آمدنی اگر بڑھ جائے تو اس کو تو صفائی دینی پڑتی ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی غصب کر دیا ہے، عوام ہی کا مال مار کے عیش کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں ایک مقام کا یا حیثیت کا ٹیکنیکل تقاضا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی غلط بات وہ کر رہے تھے، لیکن ہے یہ کہ رائے عامہ کو چونکہ انہیں ہموار کر کے اپنا مشن حاصل کرنا ہوتا ہے یا پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پہلو سے تھوڑا سوچیے، کیا ایسا تھا یا اور کوئی سبب تھا؟ اب میں نے تو پہلے سوال رکھا تھا، اس سوال کا ایک جواب ہے جو ہمارے مفسرین اس انداز سے دیتے ہیں۔ مفسرین نے وہ جواب بھی دیا ہے جو عنایت اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اپنی حیرت کا اظہار تھا، اپنی خوشی کا اظہار تھا، اپنے تعجب کا اظہار تھا، اس انداز سے بھی جواب دیا ہے۔ لیکن اس جواب سے ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے یا اس جواب سے اطمینان ہوتا ہے یا اور تلاش کریں، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا جواب بھی برآمد ہو جائے، ہے نا؟ ہمیں تو بس ایک سوال اٹھا کھٹکا اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ دراصل اطمینان کے لیے آپ بول رہے صحیح بولے، لیکن نجات میں بھی جو کوشچن پوچھا تھا نا جعفر رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ پڑھا تھا نا، کبھی ان کو یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بالکل سچا ہے اور اس نے بھی ایمان لے کے آیا تھا، یہی دو آیت کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ بہرحال غور کیجئے، میں نے تو صرف غور کرنے کے لیے ایک رائے ہے وہ رکھ دی ہے نا؟ ایک دوسری بات جو ابھی اس میں اور سمجھنے کی ہے، جس پر پھر یہ مطالعہ اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جائے گا، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا یہ اظہار کیا تو انہیں جواب دیا گیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرشتے نے کہا قال کذالک، ہوگا ایسا ہی۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تیرے رب نے یہ کہا ہے، اور تیرے رب کے لیے کوئی بھی چیز کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكَ، اور اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے۔ تمہیں پیدا کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ تو بغیر اسباب کے ہے نا، انسان کی پہلی آیت۔ ہاں، یا یہ کہ جب ہمیں انسانی شکل میں وجود بخشا گیا تھا اس وقت ہم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی سے بنا دیا گیا۔ ہماری پہلی تخلیق تو وہ ہے، اور جو دوسری تخلیق ہے وہ بھی ایک نظام بنایا گیا، اس نظام کے تحت ہے، لیکن اس نظام کے تحت بھی ہر ایک کو تو نہیں مل جاتا، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں ملتا ہے۔ تو ہر چیز تو اللہ کی مشیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اللہ کی مشیت چاہ جائے تو کچھ بھی ممکن ہے، اللہ کی مشیت نہ چاہے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جواب جو سادہ سا دیا گیا وہ یہ کہ یہ اتنا پریشان کن معاملہ یا اتنا کیا کہتے ہیں حیران کن معاملہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ خود اپنے وجود یا انسانی وجود کی آغاز کو بے غور کر لو تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی پیدا کرتا ہے، اور اسباب کے تحت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ جب اس کے لیے یہ سب ممکن ہے تو آج کیوں ممکن نہیں ہے کہ وہ تم کو دے سکے اگر اسباب بظاہر نہیں ہیں تو؟ جی ہاں، کن فیکون سے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے یہاں تک تو آیت کا مطالعہ تھا، لیکن ان آیات کا مطالعہ ہم لوگوں نے کیا ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن تو ہدایت نامہ ہے نا، ان سارے مطالعے سے ہم نے کتنی چیز سمجھی۔ پوائنٹ وائز ہم کو 10 چیزیں گنانی ہیں۔ جب ہم یہ 10 چیزیں گنا لیں گے تو پھر یہ ہماری مجلس ختم ہو جائے گی، حالانکہ میرے پاس 20 چیزیں لکھی ہوئی ہیں،
کہ ان 9 آیات سے 20 رہنمائیاں ملتی ہیں، لیکن میں صرف آپ سے 10 کا مطالبہ کر رہا ہوں اور اسی 10 پہ ختم کروں گا. 10 میں ابھی اپنے پاس ریزرو رکھوں گا. پھر کبھی ایک طرف سے گنانا شروع کیجیے. ہم نے شروع ہی سے بتانا شروع کیا، اسی میں سے بتائیے، ریپیٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ وہ 10 رہنمائی ہمارے ساتھ یہاں سے جائے. اس لیے میں نے یہ سوال آخری کیا ہے. ایک ایک کر کے. ہاں، کون بول رہا ہے؟ اللہ پہ توکل. دعا خاموشی سے یا مخلصانہ کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اللہ تعالیٰ دعا بندے کی براہ راست قبول کرتا ہے اور جلد سے جلد قبول کرتا ہے. اور اللہ کو دعا بہت پسند ہے. اللہ کو دعا بہت پسند ہے. یہ اس میں کہاں آیا؟ اس میں دعا بہت پسند ہے، یہ کہاں ہے؟ جو ہم نے 9 آیت پڑھی، اپنی جگہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہم کو ان 9 آیات میں سے ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ اس میں ہمیں یہ رہنمائی ملی. انبیاء مشن جو ہے اس کے لیے اپنے وارث وہ حساب سے دعا مانگنا. دعا میں عاجزی ہونا چاہیے. ہاں، دعا میں عاجزی ہونا چاہیے. آپ نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ایک داعی اور ایک مشن کا علم بردار ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ اس کا مشن کیسے جاری رہے گا. یہ ہے اصل چیز. چلیے 7 چیزیں ہیں، ابھی 3 چیزیں باقی ہیں. اسی کے لیے اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اسی کے لیے اولاد کی دعا کرنی چاہیے. چلیے وہ تو ایک ہی بات ہوئی، وہ 8ویں کاؤنٹ نہیں ہوگی. ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کرے گا. مطلب اتنا وہ ہے اس میں. وہ بات بھی آ چکی ہے، نئی بات. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اس میں کہیں نہیں. ہم کو ان آیات سے بتانا ہے کہ یہاں پر ہم کو یہ رہنمائی ملی. بڑھاپے میں بھی دعا اپنی بات سمجھانے کے لیے تاریخ سے جو ہے ہاں، اپنی بات سمجھانے کے لیے تاریخی واقعات اور تاریخی احوال سے مدد لینی چاہیے. یہ 8ویں بات ہے. ابھی 2 بات اور چاہیے. یہ تو کوئی رہنمائی نہیں ہے، یہ تو ایک تذکرہ ہے. رکھ دے، عزت اور شرف کی بات ہے. رہنمائی کا مطلب جس کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں برتیں گے، جس کی ہمیں اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، وہ رہنمائی ہے. ایسی کوئی چیز بتائیے. وہ بات بھی آ چکی. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کرتا ہے. وہ بات بھی آ چکی. الفاظ بدل رہے ہیں لیکن وہ بات آ چکی ہے. ایسی بات بتائیے جو اس کے علاوہ ہو، جو آئی نہیں ہے. ہاں، صرف اولاد نہیں چاہیے، نیک اولاد چاہیے جو اللہ کو خوش کر سکے. ہاں ہاں، ذریۃً طیبۃ دوسری جگہ آیا ہے اور یہاں پہ وجل ہو رب رضیہ آیا ہے. تو صرف اولاد کی خواہش کے بجائے نیک اولاد کی خواہش دلوں میں پالنی چاہیے. چلیے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، نویں بات. اور یہ بات ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو دعائیں مانگی ہاں اور کبھی محنت نہیں کیا. ہاں ہاں، یہ تو حوالہ ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. مومن کے لیے اس میں سبق ہے. چلیے ابھی یہ تسلیم نہیں ہوگا، 10واں ابھی بتانا ہے. اللہ کی رحمتیں خاص ان کے نازل ہوئی. اب کس بندے پہ نہیں نازل ہوتی؟ آپ زندہ بغیر اللہ کی رحمت کے ہیں. بالکل
काम तो रही है। نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے محروم کیا تھا، اولاد نہیں دی تھی، بڑھاپے میں انہوں نے طلب کیا تو وہ نواز دیا، وہ ایک خاص رحمت تھی جس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہم لوگ مطالعے میں دیکھ چکے ہیں، لیکن عام رحمت کے تو ہم سب اس فیض اٹھا رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے یہ کہا انی خفت الموالیہ من ورائی، اس سے کیا یہ سمجھ نہیں آتا کہ حالات پہ نظر رہنی چاہیے، حالات آئندہ کے لیے کیا ہیں، کیسے ہیں، اس کے لیے کیا سامان کرنے کی ضرورت ہے، یہ فکر مندی ایک مومن کو اور ایک دائی کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے، جیسے ان کو پریشان رکھے ہوئی تھی۔ تو ہم کو اپنے آپ کو اسی انداز سے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے اور آئندہ کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنے پلان اور منصوبوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے، تو یہ 10 باتیں موٹی موٹی کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں ہم پریکٹیکل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مطالعہ قرآن کے بعد جو ہے وہ قیام جو ہے وہ مسجد میں ہے، یہ ہمارے تربیتی اجتماع سے جڑا ہوا ہے۔ تو فجر کی نماز ہم پڑھیں گے، ساتھ میں یہاں پر قیام اللیل